السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس دعوے کی ہمارے پاس بے شمار عقلی اور نقلی دلیلیں موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ مضبوط و مستحکم دلیل وہ ہے جو خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب کافروں نے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کیا، اس کو حضور علیہ السلام کا بنایا ہوا کلام قرار دیا، اس کو ایک عام عربی کلام کہا، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ایسی آیتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے مگر پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ یہ نذر ابن حارث، اس کے ساتھیوں اور تمام ہی کفار مکہ کا حال تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھتا تو یہ بد نصیب کافر مذاق اڑاتے، اس کو قصہ و کہانی کہتے اور کہتے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی آیتیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی۔ لبید عرب کا مشہور شاعر تھا، اس نے کعبہ میں سورہ کوثر لٹکی دیکھی تو اسے بڑے غور سے پڑھا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ جب کعبہ میں یا صحابہ کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو کفار سیٹیاں بجاتے، شور و غوغا کرتے، صرف اس لیے کہ لوگ قرآن کو غور سے سننے نہ پائیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس کو غور سے سنے گا اس کے دل پر ضرور کچھ اثر ہوگا۔ پھر بھی ان کی زبانوں پر یہی بکواس رہتی تھی کہ یہ کوئی خاص کلام نہیں، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام آسانی سے کہہ سکتے ہیں۔ خدا نے ان کی بکواس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر سارے انسان اور دوسرے جن جمع ہو کر بھی قرآن کی مثل بنانا چاہیں تو وہ اس کی مثل ہرگز نہیں بنا سکتے، چاہے وہ اس کام میں ایک دوسرے کا مددگار ہو جائے۔ اے کافرو، تم کیا ہو؟ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اور ان کے ساتھ جن بھی مل جائیں، سر جوڑ کر بیٹھیں تو بھی قرآن جیسی کتاب وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے جواب کافروں کی بکواس کا، قرآن کا مذاق اڑانے والوں کا۔ صرف اس جواب پر ہی بس نہیں بلکہ خدا نے مزید للکارا اور چیلنج کیا۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی قرآن گڑھ لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ پھر دوبارہ چیلنج، کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن گڑھ لیا ہے؟ تو آپ فرما دیجئے تم بھی ایسی 10 ہی صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ، اور جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ 10 صورتوں کا چیلنج ذرا بڑا ہے تو تیسرا چیلنج کوئی قبول کرے بہت آسان ہے۔ ہم نے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ ہمارے کلام میں شک کرتے ہو، اس کو کاہن کی باتیں کہتے ہو، مجنون کا کلام کہتے ہو، شعر و شاعری کہتے ہو، اگر اپنی بکواس میں سچے ہو تو قبول کرو، ہمارا چیلنج قبول نہیں تو سنو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ جب چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو تسلیم کر لو، ایمان لے آؤ، جہنم کی آگ سے نجات پالو، ورنہ جان لو کہ یہ آگ بڑی سخت ہے اور کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اس سے نجات کا واحد ذریعہ ہمارے نبی کی غلامی ہے۔ کیا قرآن کریم کے اس واضح چیلنج پر کبھی کسی نے غور نہ کیا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکہ کے کافر بھی سر جوڑ کر بیٹھے تھے، سارے عرب کے اسلام دشمن قوتوں نے جان توڑ کر کوشش کر ڈالی، لیکن کیا ہو سکتا تھا خدا کا مقابلہ؟ کیا یہ وہ انسان کے بس کی بات ہے؟ ماضی کے 1400 برس میں نہ جانے کس کس نے تباہ آزمائی کی ہوگی، کیونکہ اسلام کے دشمنوں سے تو کوئی دور خالی نہ رہا، اور ان کے لیے اسلام کی عمارت کو ڈھانے اور مسلمانوں کو ختم کر دینے کا یہ بہت ہی اچھا ذریعہ تھا کہ وہ قرآن کو غلط اور انسانی کتاب ثابت کر دیں۔ یقیناً بڑی کوششیں کی گئی ہوں گی، لیکن تاریخ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے کہ آج تک اس چیلنج کا مقابلہ کرنے میں کوئی کامیاب نہ ہو سکا، اور نہ قیامت تک ممکن ہے۔ آج ہم بھی چیلنج کرتے ہیں اسلام کے دشمنوں کو، قرآن کو اصل کلام الہی نہ ماننے والوں کو، کہ اگر اس میں شک ہے تو کوشش کرو اپنے پچھلوں کی طرح اور لا کر دکھاؤ ایک چھوٹی سی بھی صورت۔ بس ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری زبانوں پر، ہمارے سینوں میں کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ اللہ کا وہ کلام جس کو جبریل علیہ السلام نے پڑھا، نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا۔ سوچئے کیسی کیسی مقدس زبانوں پر سے ہوتا ہوا یہ ہم تک پہنچا، کتنا برکت والا ہے یہ کلام، کیسی عظمت والا ہے یہ کلام۔ اے اللہ، ہماری گنہگار زبانیں تیرے کلام کی تلاوت کرتی ہیں، مولا اپنے کلام کی برکت سے تو ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما دے، اور اپنے مقدس کلام پر عمل کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔